السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر بتائی تھی کہ شیخ رشید صاحب کا بھی انٹرویو ہو چکا ہے اور اس کی ساری ڈیٹیلز جو اس وقت تک میرے پاس آئی ہوئی تھی، کل رات کو یہ تقریباً میرے پاس جو ڈیٹیلز آئی تھیں وہ تقریباً رات 12-1 بجے کے آس پاس آئی تھیں جو میں نے اس کے اندر شیئر کی تھی۔ اس کے بعد بہت سے لوگوں نے آج صبح میں دیکھ رہا تھا کافی لوگوں نے اس کے اوپر ویلاگ کیے اور اپنے اپنے سیکوینس آف ایونٹس جو ہیں وہ شیئر کیے، لیکن جو ڈیٹیلز اب تک میں نے کچھ سامنے آئی ہیں ایک تو وہ، اور جو ڈیٹیلز میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں وہ میں جو ڈیٹیلز دے چکا ہوں بالکل ایکوریٹ ہیں وہ، اور کچھ ڈیٹیلز جو شیئر کی گئی ہیں وہ ایگزاجریٹڈ ہیں، میری نظر میں وہ غلط ہیں، اور میں بالکل ساری ریسرچ کرنے کے بعد آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ انفارمیشن کافی حد تک غلط ہے، کیونکہ میرے پاس بالکل ایکوریٹ انفارمیشن ہے اور ایک ایسے کبوتر سے ایک ایسے ذریعے سے میرے پاس یہ ساری خبریں آ رہی ہیں جس کو ٹریس کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو میں ساری ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ تو بات سب کو پتا ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے رات کو 8 بجے آج ہی نشر کیا جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف شیخ رشید صاحب نہیں بلکہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ بھی گری ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور وہ وکٹ کون سی ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں، اور میرے خیال میں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک جھٹکا ہوگا جس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے اسد علی طور صاحب بھائیوں کی طرح دوست ہیں اپنے، انہوں نے ایک ویلاگ کیا اور اپنے اس ویلاگ کے اندر انہوں نے کچھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شیخ رشید کو کل رات 7:30 سے 8 بجے کے قریب لاہور میں سما ٹی وی کے دفتر لایا گیا۔ وہاں ان کو لانے والے ایجنسیوں کے لوگ سادے کپڑوں میں تھے، کچھ لوگ شیخ رشید کو گھسیٹتے ہوئے سما لائے، ان کا گریبان پھٹا ہوا تھا، ان کو گھسیٹ کر سما ٹی وی کے اندر علیم خان کے دفتر میں لے جایا گیا۔ علیم خان اس وقت دفتر میں موجود نہیں تھے۔ جب ان کو بٹھایا گیا تب بھی ایک شخص نے پیچھے سے ان کا کالر پکڑ رکھا تھا اور ایک شخص ان کے دائیں اور بائیں طرف کھڑا ہوا تھا۔ شیخ رشید پسینے سے شرابور تھے، ان کا رنگ لال ہوا تھا۔ شیخ رشید وگ لگاتے ہیں تو ان کی وگ بھی تھوڑی سائڈ پر ہوئی تھی۔ منیف فاروق کو بھی چیئرمین کے دفتر میں بلایا گیا، وہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے اور وہ بھی حیرت زدہ تھے کہ شیخ رشید کو کس خلیے میں دفتر لایا گیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ شیخ رشید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شیخ رشید کے سامنے ایک کاغذ رکھا گیا اور کہا کہ آپ نے یہ بولنا ہوگا، اور منیف فاروق کو بھی ایک کاغذ دیا گیا کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے۔ شیخ رشید صاحب جب وہ مبینہ کاغذ پڑھ رہے تھے، مبینہ کاغذ کون سا ہوتا ہے؟ کاغذ، اچھا چلیں، اس میں کچھ چیزیں عمران خان کے بارے میں بلو دا بیلٹ بھی تھیں، تو شیخ رشید نے کہا کہ میں یہ باتیں نہیں کہوں گا۔ اس جواب پر ایجنسیوں کے بندے نے شیخ رشید کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کمرے میں موجود تمام لوگ سکتے میں آ گئے کہ انہوں نے یہ کیا دیکھا ہے۔ اس کے بعد شیخ رشید بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگ گئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میرے سے یہ نہ کراؤ، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس بات پر منیف فاروق صاحب اور چودھری اکرم صاحب نے انٹروین کیا اور ایجنسی کے لوگوں سے کہا کہ ان کے ساتھ یہ مت کریں۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ آپ چھوڑ دیں، ہمیں ان سے ڈیل کرنے دیں۔ اچھا، یہ اسد علی طور صاحب نے جو ہے یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں۔ اب میں اس میں ذرا بڑی معذرت کے ساتھ، اسد از اے ویری گڈ فرینڈ، مطلب وی نو ایچ ادر فار ایئرز، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے، یہ میں آپ کو بالکل کنفرم کر کے بتا سکتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ اسد کو جو ہے وہ شاید ڈیٹیلز کسی نے غلط دی ہیں، اور اس کی وجہ میں آپ کو پروف کر کے بتا دیتا ہوں کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ شیخ رشید صاحب کا یہ جو انٹرویو ہے وہ شیخ صاحب کے جو بھتیجے ہیں شیخ راشد، ان کے گھر پہ یہ ریکارڈ ہوا ہے، اور ان کا گھر جو ہے وہ جڑواں شہر اسلام آباد پنڈی میں ہے۔ سو اس لیے یہ جو اسد کہہ رہے ہیں نا کہ کل رات کو 7-8 بجے سما کے دفتر میں ہوا ہے، میں خود سما کے دفتر میں لاہور میں 1 سال کام کر چکا ہوں، میں بہت سے لوگوں کو وہاں پہ جانتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ان کو لاہور لایا ہی نہیں گیا، نہ ان کو سما ٹی وی کے دفتر لایا گیا ہے۔ یہ انٹرویو بلکہ کل تقریباً 8 بجے ریکارڈ ہوا ہے، میں آپ کو ٹائم بھی بتا دیتا ہوں، کل 8 بجے یہ شیخ راشد کے گھر پہ ریکارڈ ہوا ہے، اور جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا، چلیں میں خبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب یہ انٹرویو ریکارڈ ہو رہا تھا تو شیخ راشد بھی اسی وقت اسی گھر کے اندر موجود تھے، اور میری اطلاع کے مطابق صرف شیخ رشید ہی نہیں بلکہ شیخ راشد بھی جو ہیں وہ اب جی ہاں وہ بھی اس سائٹ کے اوپر چلے گئے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اعلان نہ کریں، ابھی شاید اعلان نہ کریں، لیکن وہ ان کا بھی شیخ رشید، کیونکہ اوبیسلی یہ تو ایک پیکج ڈیل ہوتی ہے نا، مطلب شیخ رشید صاحب اور شیخ راشد جو ہے وہ آپ کو دونوں اکٹھے ہی ملتے ہیں،
تو دونوں ہی جو ہے وہ اب چھوڑ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. شیخ صاحب تو خیر تھے بھی نہیں. اچھا دوسری چیز جو مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ ان ایڈیٹڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور یہ ویسے ہی چلے گا میری اطلاع کے مطابق. دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا جا رہا تھا جی شیخ صاحب کو کوئی مارا مورا گیا ہے یا وہ بڑے تھکے وہ مطلب کوئی تشدد وغیرہ، کسی قسم کا کوئی تشدد شیخ رشید کے اوپر نہیں ہوا ہوا، یہ بھی میں آپ کو بالکل کنفرم کہہ سکتا ہوں. اس کے علاوہ اس ساری چیز کے اندر ایک اور چیز جو سامنے آئی ہے کہ ایک یہ اگر کوئی امپریشن تھا کہ شیخ راشد جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. شیخ رشید جو ہیں وہ اپنی جو علیحدہ ان کی ایک اینٹی ہے عوامی مسلم لیگ، وہ اسی پلیٹ فارم سے کریں گے، لیکن اب ان کی سمپتیز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. مطلب وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے اب مزید کام نہیں چلے گا. دوسری بات یہ مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے خود منیف فاروق صاحب کو کال کیا تھا اور پرسوں کال کی تھی. یہ کوئی کل نہیں ہوئی، یہ کال جو ہے یہ پرسوں ہوئی تھی. اور پرسوں کال کر کے شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ کہا تھا کہ جی میں آپ کو انٹرویو دینا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد وہ انٹرویو دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی بتائیں کہاں پہ انٹرویو دینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ گھر پہ آ جائیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کا گھر پہ بلا لیا گیا. اور منیف فاروق صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ، ذہن میں رکھیے گا منیف فاروق لاہور سے پروگرام کرتے ہیں، ان کی ٹیم بھی پوری لاہور میں ہوتی ہے. تو یہ لاہور سے اس کے بعد گئے ہیں وہاں پہ کل، اور جا کے اس کے بعد ان کے گھر کے اوپر انٹرویو کیا ہے. یہ انٹرویو جو ہے تقریباً 36 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے. اور عام طور پہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر جو ریکارڈنگ ٹائم ہوتا ہے وہ 36 منٹ ہوتا ہے. اس کے باقی اشتہار وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ہیڈ لائنز وغیرہ بھی ہوتی ہیں، تو وہ اپروکسیمیٹلی 36 منٹ سے 38 منٹ 39 منٹ تک کا کانٹینٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہ بھی اتنا ہی کانٹینٹ ریکارڈ ہوا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو کلیئر کر دیں. کوئی ان کو سما کے دفتر نہیں لایا گیا، جس طرح ڈان والا وہ جو واقعہ ہوا تھا، کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا چکر نہیں ہے، کوئی زد و کوب نہیں کیا ہوا. شیخ رشید اور مطلب اگر چلے میں آپ کو بھی سے بتاتا ہوں، جب آپ 8 بجے ان کا پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو کلیئر کٹ نظر آ جائے گا. اگر آپ صداقت علی عباسی کی تصویر لگائیں گے اور شیخ رشید کی تصویر لگائیں گے، آپ کو کلیئر کٹ پتہ لگ جائے گا کہ صورتحال کیا ہے. تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں. میں نے کہا میں ذرا ان چیزوں کو کلیئر کر دوں کہ ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. منیف فاروق صاحب جو اینکر پرسن ہے، ایکچولی انہوں نے بھی ویلاگ کیا اس ساری چیز کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جو کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید کو بہت مارا پیٹا گیا، یہ سب قیاس رائیاں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. شیخ رشید نے مجھے اپنے نمبر سے فون کیا اور پوچھا کہ کیا آپ انٹرویو میں انٹرسٹڈ ہیں، اور میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لوکیشن بھیج دوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں. میں ان کے پاس گیا اور وہاں اور میں نے وہاں جو کچھ دیکھا وہ میں انٹرویو نشر ہونے کے بعد اپنے ویلاگ میں بتاؤں گا. اگر انٹرویو دیکھ کر آپ کو لگے کہ اس سے زیادہ بھی کچھ ہو سکتا تھا تو ضرور بتائیے گا. ٹی وی پر بیٹھ کر اس سے زیادہ بھی لڑائی لڑی جا سکتی تھی. تو یہ وہ فرما رہے ہیں. تو میں I would like to wait and see کہ منیب صاحب نے جو ہے یہ انٹرویو کس طرح کنڈکٹ کیا ہے، کیا وہ سارے کوسچنز. اور میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر 10 اینکرز ہیں اور 10 اینکرز کے سامنے آپ ایک ہی مہمان لا کے بٹھا دیں، مریم نواز، شیخ رشید، عمران خان، کسی کو بھی لا کے بٹھا دیں، 10 کے 10 اینکرز کے سیٹ آف کوسچنز جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ 10 ہوں گے. اس میں سے کئی ملتے جلتے ہوں گے، 60-70%، 75% شاید ایک جیسے ہی ہوں، لیکن 25% کے مارجن میں میری نظر میں وہ کوسچنز ڈفرینٹ ہوں گے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جتنے سارے سوالات میرے ذہن میں ہوں وہی منیف فاروق نے بھی پوچھے ہوں، یا منیف فاروق نے میں کوئی انٹرویو کروں تو منیف فاروق بھی جو ہے نا وہی سارے سیٹ آف کوسچنز کرے. کہیں نہ کہیں پہ ایک ڈفرنس آئے گا. کہیں پہ ان کو لگے گا کہ یار یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا، ایم بلا وجہ پوچھ لیا. کہیں مجھے یہ لگے گا کہ یار یہ سوال کیوں نہیں پوچھا، یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا. منیب صاحب ہو سکتا ہے سمجھتے ہوں کہ نہیں پوچھنا چاہیے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ویٹ اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سی ہاؤ دس انٹرویو واز کنڈکٹیڈ بفور ایکچولی گیونگ اے ورڈکٹ آن دا ہول سچویشن. بٹ دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ، اس کو تو کہیں کسی صورت ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ غائب تھے، پچھلے چند ہفتوں سے غائب تھے. ان کا کچھ نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کہاں تھے. میرے پاس بائی دا وے کبوتر کے سے جو ہے کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں، کبوتر سے کچھ اس کی ڈیٹیلز بھی آ گئی ہیں. لیکن کبوتر نے ہم سے یہ درخواست کی ہے کہ برائے مہربانی یہ تفصیلات ابھی شیئر مت کیجیے گا، ورنہ کبوتر جو ہے نا مارا جائے گا بیچارہ. کبوتر مر بھی سکتا ہے، جی ہاں کبوتر مر بھی جاتا ہے کبھی کبھار. تو اب ظاہری بات ہے وہ ہم نے کبوتر کو مارنا تو نہیں، ہم نے کل کو اس سے اور بھی خبریں لینی ہیں. تو یہ ڈیٹیلز میں نہیں ابھی بتا سکتا کہ شیخ صاحب کو کس حالت میں رکھا ہوا تھا. ہاں یہ ڈیٹیل میں دے سکتا ہوں کہ مارا مورا کوئی نہیں ہے ان کو، شیخ صاحب کو مارا مورا کوئی نہیں ہے، لیکن جس حالت میں رکھا ہوا تھا وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ تفصیلات بھی جو ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ
ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم عام طور پہ تو آپ سے کہتے ہی ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، تو وہ ہم آپ سے دوبارہ کہیں گے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئیکن پریس کیجئے، ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ہم نے اپنا واٹس ایپ کے اوپر بھی جو ہے وہ چینل بنایا ہے، اور اس کے ذریعے بیسکلی ہماری جو ویڈیوز ریلیز ہوا کریں گی ہم اسی وقت اپنے اس واٹس ایپ گروپ کے اندر واٹس ایپ چینل کے اوپر جو ہے اس کو ریلیز کر دیں گے۔ تو اگر آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کا جو ہے حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر ہم لنک اس کا شیئر کر رہے ہیں، آپ اس کو پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کا بھی جو ہے وہ حصہ بن سکتے ہیں۔ وی وڈ لائک ٹو گرو دس ایز سون ایز پاسبل، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے ہمارے یہ ویڈیو جو ہے وہ پہنچ سکے۔ اچھا جی، کچھ اب دیگر خبریں بھی شامل کر لیں۔ ایک تو انٹر بینک میں ڈالر جو ہے 81 پیسے سستا ہو کے 278 روپے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر جو ہے 278 روپے 81 پیسے کا تھا، اس میں 81 پیسے کی کمی آئی ہے، اور ادھر سٹاک مارکیٹ کے اندر ہفتے کا آخری دن ہے، وہاں پہ بڑا مثبت رجحان دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 331 پوائنٹ کے اضافے کے بعد 50,697 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا، اور کل جو ہے 50,365 پوائنٹس کے اوپر جو ہے اس نے مارکیٹ کو کلوز کیا تھا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ 50,000 کے لیول کو مینٹین کیا گیا۔ اس سے پہلے 50,000 کو ٹچ کر کے جو ہے مارکیٹ دوبارہ ڈراپ ہو گئی تھی، لیکن اس مرتبہ 50,000 کے لیول کو بریک کر کے اس کے بعد مارکیٹ کی کلوزنگ بھی ہوئی، اور آج بھی جو ہے اس کو اسی طرح مینٹین رکھا گیا۔ اب ظاہری بات ہے نون لیگ والے کہیں گے کہ ویکھو لیتے میاں نے لینڈ نہیں کیتا تے کرامات آنا شروع ہو گئے نے۔ آبویسلی یہ پولیٹیکل سیلنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن کل نو جب مارکیٹ ڈگ گئی تو وہ بھی میاں صاحب تے پانا ہے کہ نہیں پانا ہے، یہ بھی دس دینا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی حکومتی اخراجات میں کمی کی کڑی شرط کے باعث نگراں حکومت نے بجٹ خسارے میں کمی کے لیے اخراجات میں کمی کا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نومبر میں آئی ایم ایف سے مذاکرات سے قبل اخراجات میں نمایاں کمی کرنا چاہتی ہے۔ آئی ایم ایف قرض پروگرام کے تحت صوبوں کو رواں مالی سال 600 ارب روپے کا سرپلس دکھانا ہے۔ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن نے اگر سفارش کی تو ہی پاکستان کو مزید 70 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور جو پریشان کن خبر ہے وہ خیبر پختونخوا سے سامنے آئی ہے، اور اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں کامران بنگش صاحب، ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ جناب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند ایم این ایز ارباب شیر علی اور فضل الہی، ان کے گھروں کے اوپر بھی جو ہے وہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور یہ جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عرفان سلیم کے گھر کے اوپر بھی جناب چھاپا مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور رہنما ہیں انور زیب خان، ان کو بھی جو ہے وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس کے اندر ایک شدت، ایک مزید تیزی آ گئی ہے، اور یہ خاص طور پہ میاں صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے وہ اور بھی سکرو جسے کہتے ہیں نا، اور بھی ٹائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، اس پہ ان کے اوپر گاڑی چڑھانے کی کوشش کا مقدمہ جناب درج کر لیا گیا ہے۔ کانسٹیبل جاوید ہمایوں کے مطابق ریڈیو پاکستان چوک کی جانب سے سپریم کورٹ سے پہلے یو ٹرن پر ایک وکیل نے مجھ پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی۔ یو ٹرن پر میں نے وکیل جس کا نام شیر افضل مروت معلوم ہوا کو آگے جانے کا اشارہ کیا۔ ایف آئی آر میں کانسٹیبل نے مزید بتایا کہ وکیل پتہ نہیں کیا سمجھا، اس نے مجھے قتل کی دھمکیاں دی۔ شیر افضل مروت گاڑی سے نکل کر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ سپریم کورٹ پارکنگ میں چلا گیا۔ میں بھی پیچھے گیا اور پوچھا کہ آپ نے 2 مرتبہ گاڑی اوپر چڑھانے کی کوشش کی اور پھر دھمکیاں اور گالیاں بھی دیں۔ اس پر شیر افضل مروت اور اس کے 2 ساتھیوں نے سپریم کورٹ پارکنگ میں مجھ پر تشدد کیا۔ کانسٹیبل کی شکایت پر عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کے خلاف سیکریٹریٹ تھانے میں قتل کی کوشش اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر آیا۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کی طرف سے میرے خلاف تازہ ترین ایف آئی آر، کل میرا پیچھا کرنے والا پولیس اہلکار آئی جی اسلام آباد کے لیے کام کر رہا تھا اور یہ سارا ڈرامہ منصوبہ بند تھا۔ پیچھا کرنے والے کی سپریم کورٹ تک میری پیروی کرنے کی جرات مندانہ کوشش، دوسرے پولیس اہلکاروں کی صحبت میں اس کی طرف سے دھمکیاں اور بدسلوکی، اور 35 سیکنڈ کے جھگڑے کو ریکارڈ کرنے کے لیے ویڈیو بنانے والے کی پیشگی موجودگی بتاتی ہے کہ یہ ایک جال تھا۔ پولیس کی جانب سے ہاتھا پائی اور اسے قاتلانہ حملہ قرار دینے کے بعد اس بات کی مزید تصدیق ہو گئی ہے کہ میرے خلاف ڈراموں کی سیریز کے ماسٹر مائنڈ آئی جی اسلام آباد ہیں۔ میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کے مقدمات میں آئی جی اسلام آباد پر ڈکیتیوں، اغوا، گھروں میں گھسنے کے الزامات لگائے ہیں اور ان کے خلاف مقدمات لڑ رہا ہوں۔ چونکہ یہ واقعہ ایک منصوبہ بند قاتلانہ حملہ تھا، اس لیے میں آئی جی اسلام آباد اور ان کے ساتھیوں کے خلاف فوجداری شکایت درج کر رہا ہوں۔ میں نے اسلام آباد کے سیشن کورٹ سے ضمانت حاصل کر لی ہے۔ تو ایک جناب ان کا بھی ایک ایشو ہے۔ اس کے علاوہ حفیظ اللہ نیازی صاحب، حسان نیازی جو عمران خان صاحب کے بھانجے ہیں اور آج کل
قید میں ہیں. ان کے والد صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ آج ان کی ملاقات جو ہے وہ ڈیو تھی حسان نیازی کے ساتھ، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی. اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی دشمنوں سے گلہ ہو نہیں سکتا اور اس سے تو بدترین توقعات رہتی ہیں. اپنوں کا خفا ہونا صرف اس لیے کہ خوگر حمد میں کسی گلے کی گنجائش ہی نہیں. میری حسان نیازی سے آج ملاقات صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ ایک باپ نے اپنی تکلیف کا اظہار کیوں کیا. شاید مزاج یار پر ناگوار گزرا ہے. فوج کی تحویل میں جتنے لوگ ایسے تمام کی اپنے عزیز و قارب سے آج ملاقاتیں ہوئی. ہائی ویلیو ٹارگٹ حسان خان سے میری ملاقات کا وعدہ فردا پر اکتفا کرایا ہے. شاید تسکین آنا چاہے اس کی بھینٹ اپنا پرایا کو ہی چڑھ جائے رہے نام اللہ کا. تو ان کی حسان نیازی کی ملاقات جو ہے وہ آج نہیں کروائی جا سکی. اس کے علاوہ جناب مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹس بتایا گیا ہے کہ آج کسی وقت ہو سکتا ہے ویڈیو جب تک آپ دیکھیں مریم نواز جو ہیں وہ مینار پاکستان میں آج جو جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں شاید اس کے لیے وہ جا کے خود بھی اس کا وزٹ کرنا چاہیں گی، کیونکہ کل جو ہے اگلے 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تب تک میاں صاحب آلریڈی لینڈ کر چکے ہوں یا کرنے والے ہوں کل تک. تو مسلم لیگ نون جو ہے کافی ایکٹیو ہوئی ہے آج، اور میں آپ کو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے ویلاگ میں کہ فل تھروٹل کے ساتھ اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ اس جلسے کو جو ہے وہ سکسیسفل بنانا ہے. مسلم لیگ نون تو یہ بھی کلیم کر رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کا آج تک اتنا بڑا جلسہ جو ہے وہ آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا. تو کتنا کو بڑا جلسہ ہوتا ہے، میری اطلاعات کے مطابق یونین کونسل تک کے لیولز کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو 5ویں گیئر کے اندر ایکٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اس کو آپ نے بہت بڑا شو بنانا ہے. بن سکتا ہے کہ نہیں، وی ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی فار دیٹ. تو اس کے ساتھ ساتھ کراچی سٹی اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے کارکن ٹرین کے ذریعے بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ٹرین کے اوپر جو ہے بہت بڑے پینافلیکس شیٹس لگائی گئی ہیں مسلم لیگ نون کی. اور یہ بیسیکلی گروپوں کی شکل میں کوئٹہ سے لاہور بذریعہ خصوصی ٹرین روانگی ان کی ہوئی ہے، اور مسلم لیگ نون کے کارکن 7 بوگیوں پر مشتمل ٹرین میں کوئٹہ سے لاہور کے لیے روانہ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چلاس، کردو اور گلگت سے بھی مسلم لیگ نون کا قافلہ جو ہے وہ مانسیرا پہنچ گیا ہے، اور قافلے میں 300 کے لگ بھگ چھوٹی بڑی گاڑیاں موجود ہیں. اور 300 گاڑیاں اگر ہیں اور 4 افراد اگر آپ اس کے اندر ڈالیں تو یہ مطلب تقریباً 1200 لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر بھی بن جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ کچھ فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے بھی بات کریں. اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری کے نتیجے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اب 3900 ہو گئی ہے، جبکہ 13500 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. امریکی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کی زمینی فوج کو غزہ میں کارروائی کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ہے، جس کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے عرب اور مسلم دنیا سے اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب مارچ کرے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو صہیونی جارحیت سے بچایا جا سکے. غزہ کے لیے پاکستان کی انسانی امداد العریش انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئی ہے. مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق پاکستان سے 81 ٹن انسانی اور طبی امداد لے کر خصوصی طیارہ مصر پہنچا ہے. رپورٹس کے مطابق العریش ہوائی اڈہ غزہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مصر میں پاکستان کے سفیر ساجد بلال نے امداد مصری ہلال احمر سوسائٹی کے سپرد کی. اسرائیلی بمباری کے شکار غزہ میں امدادی سامان کے قافلے آج داخل ہوں گے. رپورٹس کے مطابق 100 ٹرک قطار میں لگے ہیں. پہلے قافلے میں 20 ٹرک شامل ہیں. یہ امداد بھی جو ہے وہاں پہ جاری ہے. اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کی جانب سے لبنان اور اسرائیل کے سرحدی علاقے ہولا کے مقام پر صحافیوں کی گاڑی پر حملے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا. لبنانی اخبار کے مطابق لبنان میں اسرائیل نے ہولا کے مقام پر صحافیوں کی گاڑی پر حملہ کیا. گاڑی میں 3 لبنانی صحافیوں سمیت دیگر ملکوں کے شہری بھی موجود تھے. لبنانی میڈیا کے مطابق صحافیوں کی گاڑی پر اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا، تاہم مرنے والوں کی شناخت سامنے نہیں آ سکی. یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس ہیں. 8 بجے کا پروگرام جو ہے اس کا انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ڈائسیکٹ کریں گے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے کیا کچھ کہتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.